نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تأمرون الناس، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کرنے کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ کس بات کے اندر اللہ رب العزت نجات دیں گے، کس بات پہ عمل کرنے میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے، کون سا طریقہ مجھے اور آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم جب سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تو پھر عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو اپنے اندر بھی اتارنے کی کوشش کرو کہ کیا چیز تمہیں نجات دے گی، کیا چیز تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ آج پہلے کچھ وقت پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم معاشرے کے اندر جب رہتے تھے، ایک محلے والے، ایک علاقے والے، ایک گھر تصور کیے جاتے تھے، اور جس طریقے سے وہ اپنے بچے کو غلط جگہ پر، برائی کی جگہ پر برداشت نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے اپنے پڑوسی اور اپنے ساتھ رہنے والے کے بچے کو بھی کسی غلط جگہ پر دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا کرتے تھے، اور اس کو وہاں سے بھگا بھی دیا کرتے تھے، اور اچھائی کی طرف رخ کر دیا کرتے تھے۔ اور بچوں کے اندر بھی یہ خوف بیدار تھا کہ ہمیں کوئی بھی دیکھ لے گا تو ہماری پکڑ کرے گا، ہماری باز پرس کرے گا، ہمارے ابا جان کو شکایت کر دے گا۔ تو یہ حال تھا کہ اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ایک ایک فرد کی فکر کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ پورا محلہ خوشحال ہوتا تھا، پورے محلے کے اندر سے تکالیف دور ہوتی تھی، ہر ایک کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا تھا۔ یہ وہ تھا کہ جس وقت میں ہم سب خوشحال ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی دوڑ دھوپ نے ہم سب کو اس معاشرے سے علیحدہ کرتے ہوئے، ایک اچھے معاشرے سے جدا کرتے ہوئے ہمیں پستی کی طرف ڈال دیا ہے۔ ہمیں اس مغرب زدہ ممالک کے علم کی روشنی میں، یا مغرب زدہ تعلیم کی روشنی میں، یا مغرب یافتہ لوگوں کی زندگی گزارنے کے طریقے نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم بھی اپنی کرنے لگ گئے۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے، پڑوسی کا بچہ کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے کا نام کیا ہے، اس کے بچوں کا کیا نام ہے، ہمارے علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں کتنے لوگ غمزدہ ہیں، ہمارے علاقے میں کتنے لوگ بیمار ہیں، ہمیں آج کچھ نہیں پتا ہوتا۔ آج ہم سب کٹ کر صرف اور صرف اپنی زندگیوں میں آ گئے ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جو مغربی ممالک کے اندر زندگی گزاری جاتی ہے کہ اپنی زندگی گزارو، نہ اپنے بچوں کی فکر کرو، نہ اپنے دوسروں کی فکر کرو، نہ والدین کی فکر کرو۔ والدین کے لیے اولڈ ایج ہوم بنا دیے، بچوں کے لیے کچھ اور بنا دیا، بچوں کو گورنمنٹ کے سپرد کر دیا، بچے جیسی چاہیں زندگی گزاریں، ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن میں اور آپ، ہم بغیر تعلیم کے نہیں ہیں، بغیر کتاب کے نہیں ہیں، بغیر رہنمائی کے نہیں ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہی بتایا ہے، اتامرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ حال یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھو، غور و فکر کرو، جو اس میں تمہیں سمجھایا جائے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ آج میں کیا کر رہا ہوں؟
اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگو، اے ایمان والو، ایسے نہ ہو جانا کہ جیسے بنی اسرائیل ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان باتوں سے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے نبی کو کیسے کیسے تکلیفیں دیتے ہیں۔ میرے نبی نے جس معاشرے کو تشکیل دیا، میرے نبی نے کمائی کرنے کی فکر نہیں ڈالی، میرے نبی نے دنیا کمانے کی فکر نہیں ڈالی، میرے نبی نے گھر بنانے کی فکر نہیں ڈالی، میرے نبی نے اپنا دنیاوی اسٹیٹس بلند کرنے کی فکر نہیں ڈالی، بلکہ میرے نبی نے پہلے دن سے، پہلی وحی سے یہ بات ڈالی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پڑھائی کی طرف آمادہ کیا، تعلیم کی طرف متوجہ کیا۔ یہ میرے نبی نے پہلی تعلیم مجھے اور آپ کو دی۔ اس سے پہلے میرے نبی کی پوری زندگی ہے کہ ایمان کا وقت نہیں تھا، نبوت اب تک نہیں آئی تھی، کتاب اب تک نہیں آئی تھی، لیکن میرے نبی کا کردار اٹھا کر دیکھیں، میرے نبی نے پوری سیرت اپنی بیان کر دی، اپنا کردار دکھا دیا۔ پھر قرآن کے بعد سب سے پہلا حکم کہ یہی ہے کہ تعلیم سے دور نہ ہو۔ آج ہمارے بچے، آج ہمارے بوڑھے، آج ہمارے جوان تعلیم سے دور ہیں، تعلیم کی طرف نہیں آتے، والدین بچوں کی فکر نہیں کرتے، بچے تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے سر پہ مسلط ہیں، لیکن بچے تعلیم نہیں سیکھتے، بچے تعلیم اپنے اندر منتقل نہیں کرتے، بچے تعلیم کے اثرات اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کہ والدین نے باس پرس کرنا چھوڑ دی، والدین نے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آپ کیا کر کر آئے ہو، آپ نے مدرسے میں کیا سیکھا، آپ نے اسکول میں سے کیا سیکھا۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھا لو۔ آج میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے جب مجھے تعلیم کی تربیت دی، میں تعلیم کی طرف نہیں آتا، میں کاروبار کی طرف جا رہا ہوں۔ ہائے میرا کاروبار، ہائے میرا گھر، ہائے میری دنیا، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میری نوکری، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں آ رہا تو اپنے نبی کے طریقے پر نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا اپنے نبی کی سیرت پر نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا تو قرآن کی آیت پر نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا تو اللہ کے حکم پر نہیں آ رہا، میں نہیں اپنا رہا تو اپنے نبی کے صحابہ کے کردار کو نہیں اپنا رہا، میں نہیں اپنا رہا تو میرے نبی کے صحابہ نے جو دوستی، جو صلح رحمی، جو آپس کے تعلقات کو اچھا کر کے دکھایا، میں اس طرز عمل کو نہیں اپناتا۔ میں آج مغربی ممالک کی طرف جا رہا ہوں، یہ مغربی ممالک جو خود برباد ہیں، جن کے خاندان برباد ہیں، جن کے گھروں کے اندر تعلق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، آج ہم ان سے متاثر ہو کر اپنے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر کئی دھڑے ہم نے بنا دیے ہیں، ایک علاقے کے اندر کئی سوسائٹی ہم نے بنا دی ہیں، ایک سوسائٹی کے اندر کئی دھڑے ہم نے بنا دیے، ایک قوم کے اندر کئی دھڑے ہم نے بنا دیے۔ آج کوئی کسی نام سے اپنے آپ کو پکارتا ہے، کوئی کسی برادری کے نام سے اپنے آپ کو پکارتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے جو مجھے اور آپ کو نام دیا امت واحدہ، تم ایک امت ہو، امت مسلمہ، تم امت مسلمہ ہو، تمہارا اور کوئی نام نہیں ہے، صرف تمہاری شناخت ہے کہ تم پٹھان ہو، تم بلوچی ہو، تم سندھی ہو، تم اردو اسپیکنگ ہو، تم رانا ہو، تم چودھری ہو، تم وڈیرے ہو، یہ شناخت ہے، یہ شناخت ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ان عصبیت کی بنا پر، ان قوم پرستی کی بنا پر، اس کاسٹ کی بنا پر، اس حیثیت کی بنا پر اپنے آپ کو امت سے جدا کر لوں۔ میں اس امت مسلمہ کا حصہ ہوں، اگر اس امت مسلمہ سے کٹ کر علیحدہ ہو جاؤں گا تو پھر میں برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ہمارا آگے کوئی نام و نشان نہیں بچے گا۔ میرے نبی نے مجھے اور آپ کو اتحاد کی اتنی ترغیب دی، اتنی توفیق دی، اتنی باتیں بتائیں کہ تم جب جماعت بنا کر نکل جاؤ، سفر میں جاؤ، تو تب بھی اپنے اوپر کسی ایک کو امیر مقرر کر لو، اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، اگر تم 3 نہیں ہو اور 2 ہو تو اس میں بھی ایک کو امیر بناؤ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ تم اتحاد کے ساتھ سب بندے کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ اتحاد تمہیں کامیابی کر دے گا، کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ آج ہمارا ملک، یہ اتنا سا ملک، یہ ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا۔
میرے نبی نے نہ گھر بنانے کی ترغیب دی، نہ کاروبار بڑھانے کی ترغیب دی، میرے نبی نے اسلام کو پھیلانے کی ترغیب دی، نماز کا نظام قائم کرنے کی ترغیب دی، امت مسلمہ کو ایک کرنے کی ترغیب دی، لوگوں کے حال، لوگوں کی باس پرس کرنے کی ترغیب دی۔ دیکھو کہ اپنے پڑوس میں کیا حال ہے، کھانے کو بھی مل رہا ہے نہیں مل رہا، تو اپنے کھانے کے اندر پانی کا اضافہ کر کے اپنے پڑوسی کی بھوک کو مٹا دو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بچے روڈوں پہ سو رہے ہیں، کتنے بچے بھوکے پیاسے ہیں، کون ان کو دیکھے گا، کون ان کی تعلیم کی فکر کرے گا؟ ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی۔ میرے نبی نے جس نظام کی بات کی، جس نظام کو قائم کر کے دکھایا، اس 30 سالہ دور خلافت کے اندر جب وہ نظام چلا، نماز کا نظام چلا، زکوٰۃ کا نظام چلا، امت مسلمہ کو ایک کرنے کا نظام چلا، امت مسلمہ کے اندر سے حسد کا نظام ختم کرنے کا نظام چلا، امت مسلمہ کے اندر سچ کو فراوانی دینے کا نظام چلا، امت مسلمہ کے اندر سے بددیانتی اور کرپشن ختم کرنے کا نظام چلا، تو پھر دیکھیں وہ دور حکومت کے اندر، وہ دور خلافت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، سب مالدار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بلند کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، بلکہ سب کے سب نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم پر لانے کی کوشش کی تھی۔ میرے نبی نے سب کو قرآن کے کڑے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی، میرے نبی نے سب کو اپنی سیرت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جہاں صحابی قدم رکھتے وہاں معاشرہ تبدیل ہو جاتا، جہاں اللہ کے نبی کے ساتھی جاتے وہاں حالات تبدیل ہو جاتے۔ یہ ہے میرے نبی کی تربیت۔ آج ہم اس قرآن کو تو پڑھتے ہیں، ہم کوئی حکم دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو تو بتاتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پہلا سپارہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم لوگوں کو کہتے ہو یہ فلاں کام کر لو، فلاں نیکی کا کام کر لو، تم اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تم خود کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تم نے کیوں کھانا نہیں کھلایا؟ تم خود اپنے آپ سے شروعات کر دو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کیا تمہارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا نبی کے اوپر جو کتاب 23 سالہ دور میں اتری وہ کتاب تمہارے پاس یک مشت موجود ہے؟ وہ قرآن کریم تمہارے پاس یک مشت موجود ہے۔ اس وقت صحابہ نے کتنی محنت سے اس قرآن کریم کو پڑھایا، اس قرآن کریم کی تعلیمات کو پہنچایا۔ ایک موقع پر میرے نبی کے پاس کسی نے کہا کہ ہمارے پاس حفاظ کی کمی ہے، قراء کی کمی ہے، قرآن پڑھانے والوں کی کمی ہے۔ میرے نبی نے اس جگہ پر جب قراء کو بھیجا، حفاظ کو بھیجا، کیا ہوا؟ میرے نبی کے ان حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک کا نام لے کر کہا یہ فلاں فلاں جگہ مرے گا، فلاں فلاں جگہ برباد ہوگا، سارے ایسے ہی برباد ہوئے۔ یہ قرآن کی تعلیمات کے لیے میرے نبی کے صحابہ کٹ گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو فروغ نہیں دے رہے، قرآن کی تعلیم کو سمجھا نہیں رہے۔ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن درس انقلاب ہے، قرآن میرے اور آپ کے گھروں کو بلند کرنے کی ضمانت ہے، قرآن میرے اور آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ضمانت ہے، قرآن میرے اور آپ کے اس ملک پاکستان کو معیشت کے اعتبار سے بلند کرنے کی ضمانت ہے، قرآن ہمارے کردار کو نکھارنے کی ضمانت ہے۔ لیکن ہم اس بات کی طرف نہیں آ رہے۔ آج ہم آ رہے ہیں تو سب سے پہلے صبح اٹھ کر میری فکر یہ ہوتی ہے کہ نوکری کے لیے لیٹ نہ ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ آقا ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ فیکٹری کا مینیجر ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مالک ناراض ہو جائے۔ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں؟ کیا ہم نبی کے غلام نہیں ہیں؟ کبھی سوچا کہ جس نبی نے کہا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز نہیں پڑھو گے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ آج امت فجر نہیں پڑھ رہی لیکن کاروبار پہ جا رہی ہے، اس خالق کائنات کے محبوب محمد الرسول اللہ کو تو ناراض کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں کو تو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن فیکٹری کے مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے حکمران بھی پھر ایسے ہی ہیں جیسی ہماری رعایا ہے کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے، ہم اللہ کے نبی کو راضی نہیں کرتے، ہم اس کردار کو پسند نہیں کرتے تو ہمارے حکمران بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ بھی کہتے ہیں جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے حاکم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں۔
یہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا، یہ حکمران بھی سدھر جائیں گے، سب سدھر جائے گا، سب کے سب اپنی پٹری پر گامزن ہو جائیں گے۔ آج ہمارے حکمران اللہ کے حکم پر نہیں آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں آتے۔ کیا اسلام کے اندر طرز حکومت موجود نہیں ہے؟ کیا اسلام نے حکومت کر کے نہیں دکھائی؟ کیا اس اسلام نے خلافت قائم کر کے نہیں دکھائی؟ سب دکھایا ہے، لیکن ان کو بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اس غلامی کا چشمہ پہنا ہے جس غلامی کا چشمہ اس امت نے پہن لیا ہے، اس رعایا نے پہن لیا ہے۔ ہم اپنے غلامی کے چشمے اتار دیں، اللہ کے نبی کی غلامی کا چشمہ پہن لیں، اللہ کے نبی کے اس لائی ہوئی کتاب قرآن کریم کا چشمہ پہن لیں، یہ قرآن کریم کا فلٹر اپنی آنکھوں پہ لگا لیں، اپنی سیرت پہ لگا لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور کردار کو اپنا کر اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ حکمران بھی صحیح ہو جائیں گے۔ پھر ورلڈ بینک اور IMF کے ملبے تلے ہمیں نہیں دبائیں گے، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے، اور پھر یہ رعایا بھی خوش ہوگی، حکمران بھی خوش ہوں گے، معاشرے بھی خوش ہو جائیں گے، علاقے بھی خوش ہو جائیں گے، ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ میرے نبی نے صرف ایک ملک ایک علاقے کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے جدوجہد کی تھی۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر فاتح بن گئے کہ جس دنیا کا رقبہ 24,720 میل ہے، اس دنیا کے رقبے کے اندر سے اللہ کے نبی کے صحابہ وہ 22 لاکھ مربع میل یعنی کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر فاتح ہوئے اور اس پر حکمرانی قائم کر کے دکھائی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے نبی کے صحابہ، یہ ہے اسلام کا کردار۔ آج ہمیں کیا ہوا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ گئے، ایک علاقے کے اندر کئی قومیں رہتی ہیں، اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تصور کرتی ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے جائیں گے کہ میں نے اس کی مدد اس لیے نہیں کی تھی وہ چودھری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، میں نے فلاں کی مدد اس لیے نہیں کی تھی وہ رانا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، میں نے فلاں کی مدد اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ پٹھان تھا، میں تو سندھی تھا، وہ سندھی تھا، میں تو مہاجر تھا، اس لیے میں نے مدد نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کیا مجھے یہ کردار دکھایا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہاں سے آئے تھے، کہاں ادا کر رہے تھے؟ نبی کے پاس آ کر رہے۔ میرے نبی نے کیا تعلیم دی کہ کوئی بھی آ جائے لیکن تم امتم واحدہ ہو، امتم وسطہ ہو، تم امتم مسلم ہو، کہ ایک مسلمان امت ہو، ایک امت واحد ہو، تم وہ امت ہو کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی امت ہو۔ آج کیا ہوا؟ جو امت لوگوں میں فیصلہ کروانے والی تھی آج اس کے اپنے فیصلے درست نہیں ہو رہے۔ مجھے اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن سمجھ میں آ گیا، میرے نبی کا طرز عمل سمجھ میں آ گیا، میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ عقل سب رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن تم پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں رکھتے؟ عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، سب پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن کردار اپنانے میں تمہیں شیطان اس بات کی طرف آنے نہیں دیتا۔ ایک قدم اس شیطان کے اوپر رکھیں، ایک قدم اللہ کے دشمنوں پر رکھیں، ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھیں، دوسرا قدم جنت میں جائے گا، دوسرا قدم نبی کی غلامی میں جائے گا، دوسرا قدم اللہ کی رضامندی میں چلا جائے گا، دوسرا قدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی میں چلا جائے گا۔ پھر میں اور آپ خوش ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ خوش ہو جائے گا، ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلامی پاکستان بنانے کی جدوجہد کریں، کیونکہ پاکستان تو خوشحال 76 سال میں نہیں ہو سکا، اسی لیے اسلام کا نظام اس ملک میں نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس قرآن کی تعلیمات کا نظام اس ملک میں نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کو سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک اور سوسائٹیوں کو
اسلامی سوسائٹی اور اسلامی ممالک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے لوگوں کو خوشحال بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو خوشحال اور اسلامی ملک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو آواز اٹھانے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، یا اللہ مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔